الحمد للہ علی ما مدا والحمد للہ علی ما بقا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توئی قیومی و سلطان زمانی، توئی مشکل کشائے دو جہانی، ضیافات جہاں دل تنگ دارم، مدد کن یا مجدد الفصال۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ معطر سینہ صاحب مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ صاحب خانقاہ کی طرف سے یہ خواہش ہے، سلسلہ عالیہ صدیقیہ نقشبندیہ مجددیہ کی طرف سے، اور بالخصوص سیدنا سرکار امام ربانی مجدد الفشانی شیخ احمد فاروقی حنفی نقشبندی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے مقدس ولی سیدنا سرکار محمد تقی علی علیہ الرحمت و رضوان کے عرس شریف میں حاضر ہیں، اور میرے لیے خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ جہاں آپ اور ہم ایک ہی سلسلے سے وابستہ ہیں، اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ سیدنا حافظ وزیر علی سنڈیلوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ جہاں آپ ہیں، وہیں دوسرے خلیفہ شاہ فقیر محمد علیہ الرحمہ کے مرید میرے والد بزرگوار بھی تھے۔ اور میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں اس بارگاہ میں کبھی حاضری ضرور دوں، آج وہ سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ میرے دوستو، قرآن مجید سورہ صف کی یہ آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو دین خدا کے مددگار ہو۔ یہ سوال ہے امت مسلمہ سے۔ ہمارے اسلافوں نے تو واقعی دین کی خدمتیں کر کے، اس کی مدد کر کے جو ہے، دین کی پاسبانی کر کے جو ہے، ہمیں وراثت میں دین عطا فرما دیا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا۔ آپ نے اپنا خلیفہ سیدنا سرکار سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، آپ نے اپنا خلیفہ سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، آپ نے اپنا خلیفہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور آپ نے اپنا خلیفہ سیدنا خواجہ بایزید بستامی علیہ الرحمت و نور کو بنایا۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ ایک مرید اور ایک پیر کا ادب کیا ہوتا ہے۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا خواجہ بایزید بستامی علیہ الرحمت و نور 30 سال تک خدمتیں کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جب لوگ فتویٰ لینے کے لیے آئے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بایزید بستامی علیہ الرحمت و نور سے فرمایا کہ میرے فلاں طاق پر ایک لال جلد والی کتاب ہے، اسے لے آؤ۔ حضرت بایزید بستامی کھڑے رہے، اور حتیٰ کہ اتنا دیر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، قدم لغزش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کتاب اب تک کیوں نہ لائے، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ کہا سرکار جب سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کے جمال کے سوا کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں، میں کیسے دیکھوں کہ طاق کہاں پر ہے اور کتاب کس رنگ کی؟ سلسلہ نقشبندیہ کے ذرا یہ ادب آپ دیکھیے۔ سیدنا سرکار بایزید بستامی علیہ الرحمت و رضوان کو اجازت و خلافت دے کر بستام بھیج دیا گیا، اور آپ کے مزار اقدس سے جو خوشبو آج بھی جاری و ساری ہے، اس کا مثل کوئی خوشبو آج بھی بازار میں نہیں ملتی ہے۔ وہ بایزید بستامی علیہ الرحمت و رضوان جن کی شان میں جنید بغدادی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے، اس طرح اولیاء کے اندر جو ہے بایزید بستامی کا مقام ہے۔ وہ بایزید بستامی سے سلسلہ چلتا رہا۔
اور سلسلہ صدیقیہ حضرت امام جعفر پر سلسلہ جعفریہ ہوا، اور آپ پر تیفور ابو تیفور کہا جاتا تھا، سلسلہ تیفوریہ ہوا، عبد الخالق قسطبانی پر پہنچا تو سلسلہ خواجگانیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور جب یہی سلسلہ روس کے اندر نسل حسینی میں سیدنا سرکار خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ الرحمت و رضوان پر پہنچا تو سلسلہ نقشبندیہ مشہور ہو گیا۔ اور وہ بہاؤالدین نقشبند، ان کا تقوی ذرا آپ دیکھیے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ روس کی سرزمین بخارا، جو آج ازبیکستان ایک الگ ملک ہو چکا ہے، اس بخارا کے اندر اتنی سردی پڑا کرتی ہے کہ 0 ڈگری سے نیچے سیلسیس تاپمان چلا جاتا ہے، لیکن آپ کا یہ مسئلہ تھا کہ روز رات میں جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ اٹھے تو پانی پورے بخارا میں موجود نہیں تھا، اتنی سردی پڑ رہی تھی کہ جو برتنوں میں بھی پانی تھا وہ برف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آپ نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد ان برتنوں میں جو برف جمع ہوا تھا اس پر رکھ کر کے اسے پگھلایا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر ڈالا تو زمین پر گرنے سے پہلے وہ دوبارہ برف میں تبدیل ہو جایا کرتا۔ ذرا آپ دیکھیے تقوی کا عالم کیا ہے۔ وہ سرکار بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت عظمی عطا فرما دی تھی کہ لوگ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مردے کو زندہ کرنا آسان، لیکن مردے دل کو زندہ کرنا آسان نہیں۔ اور وہ بہاؤالدین نقشبند ہے کہ جن کے اقسام و توجہ کا وہ عالم تھا کہ جب مردہ دلوں پر وہ نظریں ڈال دیا کرتے تھے تو اس کا دل زندہ ہو جایا کرتا تھا، اور قلب جو ہے وہ اللہ اللہ کی صدائیں دیا کرتا تھا۔ اور عالم یہ ہوا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں ہر انسان کے سینے میں 5 لطائف ہیں: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، اور یہ 5 لطائف کسی نہ کسی انبیاء کے زیر قدم ہے۔ اور اس جو قلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، جو روح ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، جو سر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، جو خفی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، جو اخفا ہے وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے۔ سرکار مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی سالک کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے اسے 7 سال تک کسی غیر اللہ کے قریب بیٹھا دیا جائے اور اسے غیر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہے اس کے سامنے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا۔ وہ سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم دولت سرکار بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا آشان فرما دیا کہ مراقبے میں انسان گیا، پیر کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پیر کا فیضان جب آنا شروع ہو گیا تصور کیا کہ صاحب پیر جو ہے ان کے قلب پر سنہرے رنگ کا اللہ نقش ہے، اور اس کا نور ٹپک ٹپک کر میرے سیاہ دل پر آ رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سیاہ دل نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی بڑی نعمت عظمی ہے۔ وہ سیدنا سرکار خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے افغانستان سے یہ سلسلہ ہندوستان کے اندر آئے، اور آنے سے پہلے آپ کے مرشد کریم نے فرمایا کہ تمہارے دست ولایت پر اللہ کا مرد مجاہد جو ہے مرید ہوگا، لہٰذا تم ہندوستان چلے جاؤ۔ اور آج وہ اس مجدد کی بات ہو رہی ہے جسے مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، جن کے آنے کے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احادیث کریمہ بیان فرمائی ہے، جسے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت و رضوان نے جمع الجوامع میں نقل فرمایا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 1000 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، جس کے صفات سے ہزار لوگ جنت میں جائیں گے، میرے دین کی تجدید کرنے والا ہوگا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں میرے 1000 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے ہم نام ہوگا، احمد ہوگا، 2 جابر بادشاہوں کے درمیان پیدا ہوگا۔ جب آپ ہندوستان میں آئے تو اکبر بادشاہ کی جو ہے حکومت تھی، اور اس کے بعد جہانگیر تھی، 2 جابر بادشاہ ثابت ہوئے۔ تیسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 1000 سال کے بعد
بعد ایک شخص پیدا ہوگا جسے صلہ کہا جائے گا، اور سب سے پہلے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے جو ہے لفظ لقب صلہ جو ہے آپ پر ثابت فرما دیا جو ہے، یعنی دو دریاؤں کو ملانے والا۔ طریقت کا راستہ جدا ہو گیا تھا، شریعت کا راستہ جدا ہو گیا تھا۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمت و رون نے جو ہے وہ صوفیاء اعظام اور علماء اکرام کو ایک راستے میں پرو کر کے کھڑا کر دیا۔ اور جانتے ہو 500 سال پہلے خود سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بشارت فرمائی، جنگل میں مراقبہ فرما رہے ہیں، اور مراقبہ کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روشن چراغ جو ہے سامنے لایا گیا، اس میں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے، دھیرے دھیرے جو ہے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب کی طرف سارے عالم کے اندر وہ نور پھیل گیا۔ آپ نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا یہ عبد القادر جیلانی تمہارے 500 سال کے بعد ہندوستان کی سرزمین سرہند پر ایک مرد مجاہد پیدا ہوگا، یہ اسی کا نور ہے، اور یہ نور ایسا ہے کہ قیامت تک لوگ اس سے فیض پاتے رہے۔ سرکار